ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی, دجال کے ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا تو کیا مطلب ہر کوئی نہیں پڑھ لے گا؟ تو اسکالر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. بات کرنے سے ایک پوائنٹ سمجھانا مقصود تھا. ہی آسکڈ ہم کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ اور اتفاقاً وہ سگریٹ پیتے تھے. تو ہی سیڈ کہ جی میں سگریٹ پیتا ہوں. تو دا اسکالر سیڈ کہ آپ سگریٹ پہ ڈبے پہ نہیں لکھا دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, پھر بھی آپ پیتے ہیں, پھر بھی کروڑوں لوگ پیتے ہیں, سامنے لکھا ہوا ہے پھر بھی پیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اتنا ڈپینڈنٹ ہو جائے گا ایک انسان دجال پہ, اس کی سویلائزیشن پہ, کہ دجال ول بی ارریزسٹیبل. یہی تو بات ہے نا کہ مومن پڑھ لے گا, باقی لوگ پڑھ ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ وہ ان کی بلائنڈ ہو چکی ہوگی, ان کی آئیز, ان کی آنکھوں کے آگے لیئرز اینڈ لیئرز آف ڈسیپشن ہوگی. کیسے پڑھ لیں گے وہ دجال کے کفر کو؟ کیسے انہیں نظر آ جائے گا کہ یہ دجال ہے؟ کیسے انہیں اس کا مکر نظر آ جائے گا؟ کیسے انہیں نظر آ جائے گا کہ ہم غلط سائڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ جو لیئرز اینڈ لیئرز کی میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میرے نزدیک میں نے کچھ الحمدللہ اس پہ ریسرچ کی ہے. وٹ ڈو آئی تھنک کہ واٹ از مینٹ بائی دا لیئرز اینڈ لیئرز آف ڈسیپشن, آف میسو ڈسیپشن. دیکھیں, لیئر سے مراد ہے پردے. میرا یہ ماننا ہے کہ because he will be the greatest deceiver that the world has ever seen, the greatest showman, the greatest illusionist, جو آپ کی perception change کرنے والا ہے. perception سے مراد ہے کہ how do you perceive things, آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, کس آنکھ سے دیکھتے ہیں. Dajjal is going to change your perception. Dajjal is going to change how you perceive things, how you see reality. He is going to change what you think, how you think, who you are and what you do. اب جب یہی ساری چیزیں چینج ہو گئیں کہ میں سوچتا کیسے ہوں, میں سوچوں کیا, مجھے کیا سوچنا چاہیے, میری پریفرنس کیا ہونی چاہیے, جب یہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی تو آپ تو اس کے لیے پیس آف کیک بن جائیں گے دجال کے لیے. اس کے لیے آپ کو ڈیسیو کرنا تو پھر بہت ایزی ہو جائے گا نا. جو میں لیئرز کی بات کر رہا تھا, میں لیئرز کی طرف آتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جو لیئرز کی میں بار بار بات کر رہا ہوں, اس سے کیا مراد ہے. دیکھیں, before someone can recognize him, he or she needs to recognize certain layers. میرے نزدیک ایک میسو لیئر جس کے پیچھے وہ ہے چھپا ہوگا, چھپے ہونے سے مراد اس کی ریئل آئیڈینٹی چھپی ہوگی, ایک میسو لیئر, دیٹ از دا لیئر آف مس انفارمیشن. And in today's world, we live in an age, in a world of extreme misinformation. اگر میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں مس انفارمیشن سے میری کیا مراد ہے اور میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں, تو ایک ڈاکیومنٹری ہے سوشل ڈیلیما, نیٹ فلکس کی ڈاکیومنٹری, اس کو ایک بار جا کے دیکھ لیں. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم کتنے ڈسیو ہو رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے ہم ڈسیو ہو رہے ہیں, پھر بھی ہم ہو رہے ہیں, پھر بھی ہم دھوکے میں. ہر بندہ ڈیپینڈنٹ بن چکا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں, ہم لڈائٹ تو ہے نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ سب کچھ چھوڑ دیں جی. تو ظاہر ہے ہم بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, لیکن ایک بار آپ وہ ڈاکیومنٹری ضرور دیکھے گا, آپ میرا پوائنٹ سمجھ جائیں گے. جتنا مس انفارمیشن سوشل میڈیا اور یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ ویسے ریالٹی سے بہت دور چلے جاتے ہیں. یو نیور نو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, اگر آپ کی اونلی سورس ٹو نو تھنگز از سوشل میڈیا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کو کون سی آئیڈیالوجی کیسے چیری آن دا ٹاپ بنا کر پیش کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں اسٹیٹسٹکس کیسے پیش کیے جا رہے ہیں. آپ کو جو پوسٹیں نظر آ رہی ہیں وہ پتہ نہیں کون شیئر کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا کیا ایجنڈا ہے, وہ کس طرح پریزنٹ کر کے کر رہا ہے. اتنی کنفیوژن پھیل چکی ہے نا ہمارے نوجوان نسل کے لیے. ایک ایشو کھڑا ہوتا ہے, ویڈیوز بننا شروع ہو جاتی ہیں. ایک وہ لیفٹسٹ سائڈ سے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں لوگ, ایک رائٹسٹ سے, اور پھر جو ہے وہ لوگ ہر بندہ اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے. اب اس میں کتنا چانس ہے مس انفارمیشن کا, آپ امیجن نہیں کر سکتے. آلدو آئی انڈرسٹینڈ, آئی نو سوشل میڈیا کی پاور پازیٹیو بھی ہے بہت زیادہ. بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے تھرو دین پہ آئے, بہت سے لوگ کو سوشل میڈیا کے تھرو ان کی آنکھیں کھلیں. یہ میرا لیکچر بھی آبویسلی سوشل میڈیا پہ آئے گا. آئی نو, آئی انڈرسٹینڈ, میرا وہ پوائنٹ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا بہت کامن ہے, انٹرنیٹ ہر بندے کے گھر میں ہے, تو مس انفارمیشن کا بہت چانس ہے. تو
یہ جو لیئر آف مس انفارمیشن ہے جو ٹی وی کے تھرو, کیبل ٹی وی چینلز کے تھرو, نیٹ فلکس کے تھرو, ٹی وی سیریز کے تھرو, موویز کے تھرو, جو سوشل میڈیا کے تھرو گھر گھر آ رہی ہوگی, اس مس انفارمیشن کی وجہ سے ہر انسان آلموسٹ ہر انسان ریالٹی کو شاید اس طرح نہ دیکھ سکے جس طرح سے ریالٹی کو دیکھنا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمیں پتہ ہے اسلام ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے, اس کے باوجود بہت سے لوگ مس انفارمیشن کی وجہ سے دین سے دور ہیں. اس کے باوجود بہت سے لوگ مس انفارمیشن کی وجہ سے دین پریکٹس نہیں کرتے ہیں. ان کے ذہن میں ڈاؤٹس ہیں, ان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہم پہ روب جمع ہوا ہے. ظاہر ہے کس کا روب جمع ہوا ہے؟ ان لوگ کا جو میڈیا پہ اس وقت حاوی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ لائف اسٹائل از پرفیکٹ. تو یس, میسو مس انفارمیشن ہوگی اباؤٹ ایوری تھنگ, اباؤٹ پالیٹکس, اباؤٹ اکانومی, اباؤٹ سائنس, اباؤٹ پروگریس, اباؤٹ آرٹس, اباؤٹ موریلٹی, ایون اباؤٹ ایوری تھنگ. کیونکہ ہی از گوئنگ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دس, ہی از گوئنگ ٹو ہائڈ بیہائنڈ دا لیئر آف مس انفارمیشن, اینڈ پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو ریکگنائز ہم. پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو سی کہ یہ ہے جو ہمیں ڈسیو کر رہا ہے دجال. اور لوگ اتنا دور چلے جائیں گے دینی اقدار اور ویلیوز سے کہ ان کو احساس تک نہیں ہوگا. لوگ کی سوچ اتنی تبدیل ہو جائے گی اس مس انفارمیشن کی وجہ سے, ان کی پیور دنیاوی سوچ بن جائے گی. دین کو وہ صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ تک رکھیں گے کہ بس ٹھیک ہے دین یہاں تک ٹھیک ہے, باقی اصل میں دین کا فلسفہ کیا ہے اس سے تو بہت ہی دور چلے جائیں گے اور چلے گئے ہیں ہم میں سے موسٹلی. اور بس دین کو ایک وہ مذہب کی شکل میں ہی پریکٹس کریں گے, مذہب ہی سمجھیں گے کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لیے کافی ہے. ظاہر ہے میجورٹی تو نماز بھی نہیں پڑھتے, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ایز اے فلاسفی آف لائف بہت کم لوگ سمجھیں گے بیکاز آف دا مس انفارمیشن. میں کئی لوگ کو جانتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جس طرح دین پریکٹس ہوتا ہے وہ دیگیں بھی دیتے ہیں, وہ درباروں پہ بھی جاتے ہیں, وہ اپیرنٹلی دین کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن وین اٹ کمز ٹو ریئل میٹرز آف لائف, پریکٹیکل میٹرز آف لائف, تو دین دور دور تک کہیں نہیں ہے. ہماری سوچ میں دین دور دور تک کہیں نہیں ہے. ہم یہ بڑے دھڑلے سے سینٹینس کہتے ہیں کہ جی زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا, لوگوں کو بھی تو خوش کرنا ہے. توکل اور یہ ساری باتیں یہ تو پتہ نہیں کہاں پیچھے رہ گئیں کہ توکل بھی کوئی چیز ہوتی تھی. مادہ پرستی میں اتنا ڈوب چکے ہیں, اس کی جنت سے ہم اتنا امپریس ہو چکے ہیں. دجال نے جو ہمیں دھوکہ دے کے ایک جنت دکھائی ہوئی ہے. پیپل آر ڈسٹرائنگ دیئر لائف لٹرلی. مجھے دکھ ہوتا ہے, شادیاں نہیں چل رہی, طلاقیں ہو رہی ہیں لوگوں کی. کس وجہ سے؟ کہ وہ بس پیسہ کمانا ہے, مٹیریلسٹک سوچ ہے, اور ڈر ہے, غربت کا ڈر ہے, فقر کا ڈر ہے, بیکاز آف دا مس انفارمیشن. دین کی اتنی سورسز آج کے دور میں موجود ہیں, یوٹیوب, سوشل میڈیا, لیکن ٹائم ہی نہیں ہے. دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, دین سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈسیپشن نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک بندے کی روٹین میں شامل ہی نہیں ہے دین دور دور تک کہیں. وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں شامل ہی نہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ظاہر ہے کہ اتنا ہم ڈسیو ہو چکے ہیں کرنٹ لائف سے اور اس کے گلیمر سے, اس کے گلٹر سے, کہ اب ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ یار ہم نے اپنی پرائیورٹیز کو چینج کرنا ہے. اور موسٹ آف دا پیپل اف دے ول وانٹ ٹو چینج دیئر لائف اسٹائل اینڈ پرائیورٹیز تو ان سے ہوں گی نہیں, کیونکہ دے آر سو مچ اسٹک ان دس. اتنا وہ گہرے ڈوب چکے ہیں. میں ہوپ لیس نہیں کرنا چاہتا, دیر از آلویز ہوپ انشاءاللہ. یہ بھی میں آپ کو ویک اپ کال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں تاکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اٹھ جائیں, جاگ جائیں ابھی بھی. تو یس, دیر ول بی اے میسو لیئر آف مس انفارمیشن. بی ویئر بردرز اینڈ سسٹرز. Don't trust social media. Don't trust newspapers. Don't trust media. You never know what's coming out there. You cannot trust the people who are controlling all this system.